ایک نہایت سنجیدہ دعوتی فکری علمی گفتگو کرنے کے لیے جامعہ عارفیہ کے موقر استاذ فاضل نوجوان حضرت مولانا مقصود احمد سعیدی صاحب سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں۔ اس کے بعد محترم سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو اس محفل میں جمع فرما کر کچھ سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا، اور داعی اسلام داعی اللہ شیخ ابو سعید صاحب قبلہ دام اللہ ظلہ علینا کی صحبت سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم سامعین، ہم اور آپ خوب دعوت کرتے بھی ہیں اور خوب دعوت میں جاتے بھی ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس میں بھی ایک داعی اور ایک دعوت کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے پیاری بات، اس شخص سے زیادہ پیاری بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ سب سے پیاری بات اس کی بات ہے جو اپنی بات کے ذریعے مخلوق نہیں بلکہ خالق کی طرف دعوت دینے والا ہو، اللہ کی طرف بلانے والا ہو۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل صالح کرنے والا ہو۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ فخر کے ساتھ کہے، اور وہ کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں فرمایا سب سے اچھی بات اس کی بات ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، سب سے بھلی بات وہ بات ہے جو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کہی جائے، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے کہی جائے۔ اور الحمدللہ یہاں پہ آپ حضرات جس دعوت میں آئے ہیں وہ صرف کھانے پینے کی دعوت نہیں ہے، موج مستی کرنے کی دعوت نہیں ہے، یہ دعوت تو اللہ کی طرف دعوت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت ہے۔ اور جس داعی کی بارگاہ میں آئے ہیں یہ داعی کسی اور چیز کی طرف بلانے والے نہیں ہیں بلکہ یہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ دعوت دینے والا اور جسے دعوت دی جائے مدعو، جب سب سے اچھی دعوت وہ دعوت ہے جو اللہ کی طرف ہو تو سب سے اچھا داعی بھی وہ داعی ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے، اور جب سب سے اچھا داعی وہ داعی ہے جو اللہ کی طرف بلائے تو سب سے اچھے مدعو وہ ہوں گے جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت پہ لبیک کہہ دیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں۔ الحمدللہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم بھی اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت میں شریک ہوئے ہیں۔ ہماری نیت میں اگر کسی بھی طرح کا اپنا مفاد مقصود ہو تو خالق کائنات ہماری نیتوں کو تبدیل فرما کر صرف اور صرف اس دعوت کو اپنی اور اپنے حبیب کے لیے کر لے، اپنی رضا کے لیے کر لے، تو ہم سب سے بہترین مدعو ہوں گے، سب سے اچھے مدعو ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے اچھی بات وہ ہے جو اپنی بات کے ذریعے اللہ کی طرف بلائے۔ ہم باتیں کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے پی رہے ہیں،
چائے پیتے ہوئے 10 منٹ ہمیں چائے پینا ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں کرتے رہے بہت سی باتیں ہم نے کی، گھر والے کیسے ہیں، بچے کیسے ہیں، بیوی کیسی ہے، فلاں ساری باتیں ہم کرتے رہے، اسی وقت اذان ہو گئی۔ اگر ہم نے اپنی باتوں میں ایک بار کہہ دیا میرے پیارے اذان ہو گئی ہے، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ساری باتوں میں سب سے پیاری بات جو ہوگی وہی ایک بات ہوگی جو ہم نے آپ کہی ہے، چونکہ ہماری یہ بات دعوت اللہ ہے، ہماری یہ بات اللہ کی طرف دعوت ہے۔ ہم سامان بیچ رہے ہیں دکان میں بیٹھ کر کے، کسٹمر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہم سب کو دے رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اذان شروع ہو گئی، اسی وقت ہمارے سامنے ہمارا بھائی سامان لینے کے لیے حاضر ہو گیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسے پیار سے سامان دے کر کے ہم بھیج دیں، ہم مسجد کی طرف چلے جائیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے محبت سے کہہ دیں بھائی اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اذان ہو گئی ہے، آئیے ہم بھی اور آپ بھی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ کو میں سامان دے دوں گا۔ ممکن ہے کہ آپ کی اس کلمے سے اس کے دل کی دنیا بدل جائے، چونکہ کہنا آپ کا کام ہے، بلانا آپ کا کام ہے، اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ کہیں گے ہم اور آپ، بلائیں گے ہم اور آپ، لیکن ہماری کون سی بات، کون سا لفظ اللہ سامنے والے کے دل میں اتار دے یہ ہم بھی نہیں جانتے، کہ ہمیں بھی نہیں معلوم۔ تو سب سے اچھی بات وہ ہے، سب سے اچھا قول وہ ہے جو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے ہو۔ تو چاہے ہم کسی بھی مرحلے میں ہو، میں نے بتایا دکان کی مثال دی، چائے کی بیٹھک کی مثال دی، چوراہے بازی کی مثالیں، کہیں بھی آپ بیٹھے ہوں، کسی بھی جگہ پہ ہوں، آپ ساری باتیں کیجئے، سارے کام کیجئے، اگر کوئی گالی بکنے لگے، اگر پیار سے اسے ہم کہتے ہیں میرے بھائی اس گالی سے اللہ ناراض ہوگا اور اللہ کے رسول ناراض ہوں گے، خدا ناراض ہوگا، مصطفیٰ ناراض ہوں گے، تو ممکن ہے کہ ہماری اس بات سے اس کا دل بدل جائے، اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہو جائے، اس کے دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ تو ہمارے بولنے کا تو ثواب ہمیں ملے گا ہی، دعوت دینے کا ثواب تو ملے گا ہی، اگر اس نے عمل کر لیا تو الحمدللہ جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا ہی پھر ہم کو ثواب مل جائے گا، اور اگر اس نے عمل نہیں کیا تو کم سے کم ہمیں کہنے کا تو ثواب ملے گا، دعوت دینے کا تو ثواب ملے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ سب سے اچھا داعی وہ ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ آج ہمارا معاشرہ کچھ ایسا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، کہ ہمیں کوئی پارٹی میں بلائے تو ہم چلے جاتے ہیں، بچپن میں بچے کا برتھ ڈے ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، جنازے کے بعد اس کا چہلم ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، شادی ہے ہم چلے جائیں گے، ساری تقریبات، ساری دعوتوں میں ہم شرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب کوئی ہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہے کہ محفل سجائی جا رہی ہے، فلاں جگہ عرس ہے، وہاں پہ بیان ہوگا، وہاں اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی کچھ باتیں ہوں گی، کچھ نصیحتیں ہوں گی، تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ سستی کر جاتے ہیں، حالانکہ سب سے اچھی دعوت ہمارے لیے تیجا، چہلم، شادی، بیاہ، برتھ ڈے یہ سب نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا سب سے اچھی دعوت وہ ہے جو اللہ کی طرف بلائی جائے۔ سب سے پیاری دعوت میں ہم سست پڑ جاتے ہیں، سستی کرنے لگتے ہیں، اور ساری دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں۔ جو سب سے اچھی دعوت ہے اللہ اس میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم سب دائی ہیں، جو جس مقام پہ ہے، جہاں ہے، وہی پہ وہ دائی ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ کوئی مدرسے میں ہے تو مدرسے میں دائی ہے، مسجد میں ہے تو مسجد میں دائی ہے، دکان میں ہے تو دکان میں دائی ہے، بازار میں ہے تو بازار میں دائی ہے۔ اگر کوئی بازار میں ہے، سامان فروخت کر رہا ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامان فروخت کرنے کے لیے کہا ہے، اگر وہ بعین ہی اسی طرح اپنے سامان کو فروخت کرتا رہے تو بازار میں 10-20 لوگ اسے دیکھ کر کے سامان فروخت کرنا سیکھ جائیں گے، نبی کا طریقہ سیکھ جائیں گے۔ تو جہاں پہ ہے اسی مقام پہ دعوت دینے کی کوشش کریں۔ اب دعوت کے لیے سب سے پہلی چیز، سب سے بڑی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے، علم ہے۔ جب تک ہمیں معلوم ہی نہ ہوگا ہم کسی کی طرف دعوت کیسے دیں گے؟
رسگلہ اگر ہم نے کبھی کھایا ہی نہیں تو رسگلہ کیسے ہوتا ہے کسی کو ہم کیسے بتائیں گے؟ بار بار کہیں گے رسگلہ کھا لیجئے، رسگلہ کھا لیجئے، رسگلہ بڑا اچھا ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ ہم نے خود ہی نہیں کھایا تو اسے کیا بتائیں گے؟ اور اگر ہم نے کھا لیا، چاہے ہم پڑھے ہوں چاہے پڑھے نہ ہو، لکھنا جانتے ہوں چاہے نہ جانتے ہوں، اگر ہم نے رسگلے کو کھا لیا، اس کا ٹیسٹ ہمیں مل گیا، اس کا مزہ آ گیا، تو ہم کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی زبان سے اپنی حالت کے ذریعے، اپنی اداؤں کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے ٹوٹی پھوٹی زبان میں ہم اس کو رسگلے کا ٹیسٹ بتا دیں گے، سمجھا دیں گے. تو پہلے تو ہم جانیں، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ہم حاصل کریں، اللہ کا رحم و کرم، اللہ کا جبر و قہر پہلے ہم جانیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو پہلے ہم جانیں، ہم سیکھیں، اور پھر لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو بتائیں. قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، قل، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، قل ہذہ سبیلی، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح چلتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، جو جو کرتے تھے، اللہ فرماتا یہ راستہ جو مصطفیٰ اختیار کر رہے ہیں یہی تو میرا راستہ ہے. ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ. جب تک ہمیں ہی بصیرت نہ ہوگی ہم دوسرے کو بصیرت کیسے دیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا میں بھی بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، اور جو میرے پیروکار ہوں گے وہ بھی بصیرت کے ساتھ بلائیں گے. اس سے اس بات کی جانب وضاحت، اس بات کی جانب اشارہ ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شیدائی ہوں گے، جو سچے پیروکار ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیں گے تو ایسی اٹکل دعوت نہ دیں گے، جاہل بن کر کے دعوت نہ دیں گے، بلکہ اسے سیکھیں گے، چاہے مدرسے میں بیٹھ کر سیکھیں یا کسی اللہ کے محبوب بندے کی صحبت میں بیٹھ کر کے سیکھیں. اسے سیکھیں گے، جانیں گے، اور پھر اسے لوگوں تک پہنچائیں گے. اور جو جانے ہی نہ، علم ہی نہ حاصل کرے، نہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھ کر اولیاء کی نگاہوں سے حاصل کرے، نہ ہی کتابوں سے حاصل کرے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب علماء اٹھ جائیں گے تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ اپنا پیشوا جاہلوں کو بنا لیں گے، جاہل ان کے پیشوا ہو جائیں گے. فسئلوا، ان جاہلوں سے پوچھا جائے گا، ان مکاروں سے سوال کیا جائے گا. فافتوا بغیر علم، تو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، جو ان کے من میں آئے گا وہ فتویٰ بتائیں گے، جو انہیں اچھا لگے گا اسے شریعت بتا دیں گے، جو انہیں پیارا لگے گا اسے دین بتا دیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی وہ گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہو جائیں گے. تو جو بغیر صحبت کے، بغیر علم کے، بغیر تربیت کے دعوت کا کام کریں گے، وہ لوگوں کو ہدایت کی راہ نہیں بلکہ گمراہی کی راہ دکھا دیں گے. سب سے پہلی چیز ہے علم. جس کو جس چیز کا جتنا علم ہو، جس نے جس چیز کا جتنا علم حاصل کیا ہے اتنا ہی بتائے، اتنا ہی پہنچائے. حاصل کیا، پڑھا اعدادیہ تک، کوئی پڑھانے لگے فضیلت تک تو کیسے ہوگا؟ جتنا علم حاصل کیا، ہمیں جو معلوم ہوا، شیخ کی بارگاہ میں ہم پڑھنا نہیں جانتے، لکھنا نہیں جانتے، کبھی مدرسے میں ہم گئے ہی نہیں، کبھی کسی استاذ کے پاس بیٹھے ہی نہیں، لیکن شیخ نے بتایا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کو اپنے دل پہ ہم لکھ لیں، اور جب جائیں لوگوں سے بتائیں کہ اللہ کے محبوب نے کہا ہے، اللہ کے محبوب نے بتایا ہے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو یہ جب آپ بتائیں گے اللہ کے محبوب نے کہا ہے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اس جملے کا جو اثر ہوگا میری سمجھ سے اس جملے کا اثر نہ ہوگا جو آپ اپنی طرف سے بیان کریں گے. جو آپ اپنی طرف سے بیان کریں گے اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا. شیخ سے ہم جو بھی سیکھیں، جتنا بھی سیکھیں، جو جتنا سیکھے اتنا ہی لوگوں تک پہنچائے. میرے آقا نے ایک مقام پہ فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک بھی آیت تمہیں میری طرف سے معلوم ہو تو اسے لوگوں تک پہنچا دو، اسے بتا دو. جتنا معلوم ہو اتنا بتائیں، اور جو معلوم نہ ہو اسے معلوم کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری چیز، ایک داعی کے لیے، اللہ کی طرف بلانے والے کے لیے حکمت
سے بھی آراستہ ہونا چاہیے، سوجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے، سمجھداری بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جن کو انسان دعوت دیتا ہے وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو بیچارے بالکل سادے ہوتے ہیں، انہیں آپ نے جو کہا اسے انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ 3 باتیں اللہ رب العزت نے فرمائی۔ پہلی بات ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ، دوسرا والموعظۃ ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو بالکل سادے ہوں گے، بالکل سادے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، غفلت کے شکار ہوں گے، ان کے دلوں پہ غفلت کا پردہ پڑ گیا ہوگا، وہ غافل ہو گئے ہوں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو معاند ہوں گے، منکر ہوں گے، جھگڑالو ہوں گے۔ تو پروردگار عالم نے اس آیت مقدسہ میں تینوں لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ سمجھایا ہے۔ آج ہم ہیں اللہ کے کسی محبوب کی طرف دعوت دیتے ہیں، سامنے والا اگر نہیں مانتا جھگڑ جاتے ہیں، گالیاں بکنے لگتے ہیں، برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ کسی کو ہم نے نماز کے لیے کہا، قرآن کے لیے کہا، اگر وہ 1-2 وقت نہیں آیا تو اس کی ہم برائیاں کرنے لگتے ہیں، برا بھلا کہنے لگتے ہیں، مردود طرح طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے۔ نہیں میرے پیارو، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی راہ میں، اپنے رب کی رضا کی طرف، اپنے رب کی خوشنودی کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ، حکمت سے بلاؤ۔ تو جو لوگ سادے ہوں گے وہ تمہارے بلاتے ہی فوراً آ جائیں گے، راہ پہ آ جائیں گے، اور جن کے دلوں میں غفلت کا پردہ پڑا ہوگا ان کو صرف بلانے سے کام نہیں چلے گا۔ والموعظۃ الحسنہ، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرو، امر بالمعروف کے فضائل بیان کرو، اور نہیں عن المنکر پہ جو وعیدیں آئی ہیں وہ بیان کرو۔ نماز پڑھو گے تو اس میں یہ ملے گا، روزہ رکھو گے یہ ملے گا، کلمہ پڑھو گے یہ نعمتیں ملیں گی، زکوٰۃ دو گے یہ انعام ملے گا، اچھا سلوک کرو گے یہ انعام ملے گا، اچھے سے لوگوں سے ملو گے یہ برکتیں ملیں گی۔ انہیں یہ ساری باتیں بتاؤ۔ جھوٹ بولو گے اللہ کا غضب ہوگا، غیبت کرو گے اللہ کی ناراضگی ہوگی، زکوٰۃ نہیں دو گے قیامت کے دن سانپ کی شکل میں بنا کر کے مال کو گلے میں لٹکا دیا جائے گا، نمازیں نہیں پڑھو گے قبر میں جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ انہیں نہیں کے تعلق سے ڈرایا جائے اور معروف کے تعلق سے جوش دلایا جائے۔ والموعظۃ الحسنہ، اچھی واعظ و نصیحت کے ذریعے تو ایسے غافل لوگ اللہ کی طرف مائل ہو جائیں گے، اللہ کی طرف آ جائیں گے۔ آپ دیکھیے دنیا میں ایک دنیا دار انسان جب کوئی سم بیچتا ہے، سم بیچنے نکلتا ہے، اور جب لوگ اس سے نہیں لیتے تو پھر کیا کرتا ہے؟ 500 منٹ فری ہے، 1000 منٹ فری ہے، اس میں اتنا فائدہ ہے، نیٹ فری میں چلے گا، لوگوں کو مائل کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ اب لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جو لینا نہیں چاہتا وہ بھی سوچتا ہے کہ 500 کا سم لیں گے، 500 فری میں مل جائے گا، بات تو فری میں ہو جائے گی، وہ مائل ہو گیا اس کی طرف۔ لوگ دنیا چلانے کے لیے، دنیا کا کام کرنے کے لیے طرح طرح کی ترغیب بھی دے رہے ہیں، ترغیب بھی کر رہے ہیں۔ اور سب سے اچھی دعوت سم کی دعوت ہے، موبائل کی دعوت ہے، کھانے کی دعوت ہے، پینے کی دعوت ہے، ہوٹل کی دعوت ہے۔ لوگ اس کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں، کتنی ترغیب و ترہیب کر رہے ہیں، اور ہم ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں، مصطفیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اگر ہم بھی اوامر کی تعریف، اوامر کے فضائل اور نواہی پہ نازل ہونے والی لعنت اور وعیدوں کا تذکرہ کر دیں تو پوری امید ہے کہ غافل انسان اللہ کی طرف مائل ہو جائے گا اور اس کے رسول کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز، کوئی ایسا بھی ہوگا جو آپ سے لڑ پڑے گا، جھگڑا کرنے لگے گا، گالیاں بکنے لگے گا، طرح طرح کی باتیں بولنے لگے گا، تو اس وقت ہمیں گالیاں نہیں بکنی، ہمیں اس کا سامنا برائی سے نہیں کرنا، اس کا سامنا اسے تکلیف دے کر نہیں کرنا۔ کتا جب کبھی ہمیں بھونکتا ہے تو اسے ہم بھونک کر کے اس کا مقابلہ نہیں کرتے، پیار سے نکل جاتے ہیں۔ یا تیز میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو ایک قاعدہ ہے، کتا آپ کو دوڑائے تو آپ رک جائیے، وہ بھی رک جائے گا۔
وہ بھی ٹھہر جائے گا. آپ بھوکیے مت, ورنہ وہ آپ کو کاٹ لے گا, زخمی کر دے گا. آپ خاموش کھڑے ہو جائیے اور چپ چاپ پیار سے گزر جائیے تو آپ کچھ نہیں کہے گا. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جب جاہل تم سے جھگڑا کرے, تم سے مناظرہ اور مجادلے پہ اتر آئے, تو اللہ نے اپنے محبوب بندے کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کہ جب کوئی جھگڑالو جاہل انسان ان کے مقابل میں آتا ہے اور جھگڑے پہ اترتا ہے تو وہ سلامتی کی دعا دے کے گزر جایا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں اللہ کی طرف دعوت دی تھی تو معاند قسم کے لوگوں نے آپ پہ پتھر برسائے تھے, لیکن آپ نے پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا تھا, گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا, برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا, بلکہ میرے آقا نے تو رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے مولا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما دے, یہ مجھے پہچانتے نہیں, اے اللہ انہیں ہدایت دے دے. تو اللہ نے تیسرا طریقہ بتایا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن. جب کوئی تم سے جھگڑا کرنے لگے, اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے کوئی تم سے لڑ پڑے تو اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کا مقابلہ کرو تو احسن طریقے سے مقابلہ کرو, احسن طریقے سے مقابلہ کرو, بڑے پیار سے اس کا مقابلہ کرو. کوئی 4-5 گالیاں آپ کو دے دیا کسی نے, آپ نے گالیاں سن لیا, چلے جائیے, اور کل جب وہ بیمار ہو جائے تو 1 کلو سیب لیجئے اور محبت سے اس کے گھر جائیے, دروازہ کھٹکھٹائیے اور سیب اس کی بارگاہ میں پیش کیجئے اور اس سے پوچھئے میرے بھائی آپ کا حال کیسا ہے. خدا کی قسم مسلمان ہو, اگر گالی دینے والے کی بیماری میں ہم پہنچ کر کے اس کا حال پوچھ لیں اور اس کو ہدیہ پیش کر دیں تو ہزاروں تقریروں کا وہ اثر نہ ہوگا جو ایک بار اس کی بارگاہ میں جانے کا اثر ہوگا. ایک بار اس کے پاس جو جانے کا اثر ہوگا, ہزاروں تقریروں کا اثر نہ ہوگا. اس کا بچہ ہے, اس کے گھر میں لوگ بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, اس کے بچوں کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, سردی میں کپ رہے ہیں. آپ سب کے سامنے محفل میں نہیں کہ اس کی بے عزتی ہو جائے, محفل میں 10-12 جوڑے دینے کی ضرورت نہیں, تنہائی میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو, آپ ہوں, سامنے والا ہو اور آپ کا خدا ہو, ایسے موقع پہ آپ 500 روپے کا اپنے بچوں کو دلاتے ہیں تو 200 روپے کا کوئی سوٹر لے جا کر کے اسے پیار سے کہیے کہ میرے بھائی کہ میری طرف سے ہدیہ ہے, ہدیے کو قبول کرنا سنت ہے, میرے بھائی سے قبول کر لو. تو اس کے دل سے نکلے گا کہ خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. آپ خود اس سے کہیں کہ میرے بھائی آپ کی مہربانی ہوگی, آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ اس ناچیز کے ہدیے کو قبول کر لیں. تو اس کے دل میں جتنی بھی قدورتیں ہوں گی اللہ رب العزت آپ کے اس عمل کے صدقے میں اسے صاف اور پاک کر دے گا, اس کا دل بدل جائے گا. جو جھگڑالو قسم کے لوگ ہوں, معاند قسم کے لوگ ہوں, لڑنے اور جھگڑنے والے لوگ ہوں, تو ان کا دل جیتنا ہے تو آپ اقوال سے نہیں بلکہ اپنے افعال سے جیتیے, قول سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق سے جیتیے, اپنے عمل سے جیتیے. سب سے زیادہ اثر آج کے زمانے میں انسان کی قولی تقریر اور قولی تبلیغ کا نہیں, عملی تبلیغ کا ہوتا ہے, عمل کا ہوتا ہے. میں حضور قبلہ ادام اللہ ذلہ علینا کی شخصیت سے آپ سب لوگ واقف ہیں, بہت بڑے مقرر تو نہیں ہے کہ 2-2 4-4 گھنٹے آپ تقریر فرماتے ہوں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے, لیکن اخلاق ایسا پیارا ہے, اخلاق اتنا عمدہ ہے کہ کوئی بھی آ جائے, اپنا ہو چاہے غیر ہو, لیکن ایک بار آنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ حضور کے دل میں سب سے زیادہ پیار اگر ہے تو میرے لیے. ایک بار کوئی آتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ حضور کے دل میں اگر سب سے زیادہ پیار ہے تو وہ میرے لیے. کہ اگر کوئی جھگڑ پڑے, کوئی لڑنے پہ آ جائے, کوئی مارنے پیٹنے پہ آ جائے تو اسے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے مارنے اور پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے گالیاں بکنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اب
اپنے اخلاق کے مظاہرہ کرنے کا وقت ہے، اب اپنا اخلاق دکھانے کا وقت ہے، اب ایک داعی ہونے کا جو فریضہ ہمارے ذمے ہے، جو دعوت کا منصب ہم نے لیا ہے، اس منصب پہ فائز ہونا، اس منصب پہ کھڑے ہونا، اس منصب کو قبول کرنا، آپ نے جس منصب کو قبول کیا ہے اس کے حقوق کو ادا کرنے کا وقت ہے کہ اب آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اسی کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل من قطعک واعف من ظلمک واعط من منعک، کہ جو تم سے رشتہ توڑ لے اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، جو تمہیں نہ دے اسے عطا کرو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مخاطب تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ سادے دل، کچھ غفلت میں ڈوبے ہوئے اور کچھ معاند قسم کے لوگ۔ ان تینوں لوگوں کو کیسے دعوت کرنی ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اس آیت مقدسہ میں بتا دیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور دعوت کے لیے تیسری چیز یہ ضروری ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ دعوت دے، نیت میں مخلص ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک قل ھذہ سبیلی، پروردگار عالم نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک، کسی اور کی طرف نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف دعوت دو، اپنے رب کی طرف دعوت دو۔ ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ بتاؤ لوگوں کو۔ اللہ رب العزت نے اپنی طرف نسبت فرمائی کہ اپنے رب کی طرف دعوت دو۔ تو اگر دعوت کے اندر ہمارا کوئی مفاد پوشیدہ ہے، ہماری کوئی چاہت پوشیدہ ہے، ہماری کوئی آرزو پوشیدہ ہے، تو اس دعوت کا اثر یہاں ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اس کا فائدہ وہاں حاصل ہونے والا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کو اس لیے دعوت دے رہے ہیں، خوب نماز کی دعوت دیں، خوب روزے کی دعوت دیں، خوب قرآن و حدیث سکھائیں، سمجھائیں، لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے بہت بڑا داعی اسلام، بہت بڑا داعی اللہ، بہت بڑا داعی الخیر کہنے لگے اور مبلغ اسلام کے نام سے مجھے پکارا جانے لگے، اللہ کا محبوب کہا جانے لگے، اللہ کا مقرب کہا جانے لگے، تو جان لیجئے کہ یہ الہ ربی کا نہیں ہے بلکہ الہ ہواہ ہے۔ یہ اپنی خواہشات کی طرف دعوت دینا ہے، اپنی مرضی کی طرف دعوت دینا ہے، اپنی چاہت کی طرف دعوت دینا ہے۔ جب ایسا وقت آ جائے تو سب سے پہلے اس آیت کا مخاطب ہم اپنے نفس کو بنائیں، اپنی ذات کو بنائیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ سب سے اچھی بات کہنے والا وہ ہے جو غیروں سے کہیں زیادہ اپنی ذات کو اللہ کی طرف دعوت دے، اپنے نفس کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ کہ تم خود ڈوب گئے، لوگوں کو خدا کی طرف بلا رہے تھے اور تم خود پھسل گئے، تم خود اپنی خواہشات اور اپنی مرضیات میں لوگوں کو اللہ کی رضا کی دعوت دے رہے ہو اور تم خود اپنی رضا چاہ رہے ہو، لوگوں کو اللہ کے احکام کی طرف بلا رہے ہو اور خود تم اپنی مرضی میں مبتلا ہو۔ اب اس وقت لوگوں کو چھوڑ کر کے اپنی ذات کی دعوت شروع کر دے، اپنے نفس کی دعوت شروع کر دے۔ سب سے بڑا معاند اور سب سے بڑا مخالف اور سب سے بڑا راستے کا کانٹا اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ انسان کی اپنی ذات ہے۔ دعوت کی راہ میں سب سے بڑا کانٹا انسان کی اپنی ذات ہے۔ اگر انسان اس کانٹے کو ہٹا دے، اس نفس کی خواہشات کو کچل دے، اس کی مرضیوں کو کچل دے، تو اب بولے چاہے نہ بولے دعوت اللہ ہو جائے گی، کہے چاہے نہ کہے دعوت اللہ ہو جائے گی۔ کسی خانقاہ میں بیٹھ جائے گا تو لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ اللہ لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف پھیر دے گا اور لوگ خود اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، خود اس کے سامنے زانو تلمس طے کریں گے اور اللہ کی معرفت حاصل کریں گے، اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ تو ایسے موقع پہ سب سے زیادہ مخاطب جسے ہمیں بنانا ہے وہ اپنی ذات کو بنانا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب تک کہ کسی شیخ اور کسی امیر کے تحت رہ کر انسان دعوت کا کام نہیں کرے گا تب تک وہ مکمل طور سے کامیاب نہیں ہوگا۔ جتنی زیادہ دعوت ہوگی،
جتنے زیادہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں گے اتنی زیادہ اندر والا شیطان ابھرتا ہوا نظر آئے گا. اور جب شیخ کی بارگاہ میں رہیں گے صبح سے شام تک میں ایک بار ڈانٹ پڑ جائے گی, ایک بار تنبیہ ہو جائے گی, تو کتنا بھی اچھا کام کر لے لیکن یہی سوچے گا اور یہی کہے گا کہ وما ابرئ نفسی, میں تو اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں سمجھتا, میں تو بہت خطا کار ہوں, بہت گنہگار ہوں, بہت گناہ ہم نے کیے ہیں. اس وقت لوگوں کی نہیں بلکہ اپنے نقائص اور اپنی کمیاں نظر آئیں گی, اپنی کوتاہیاں نظر آئیں گی. اور انسان جتنا اپنے آپ کو سنوارتا جاتا ہے اتنا زیادہ اس کا اثر لوگوں پہ پڑتا جاتا ہے, لوگ تبدیل ہوتے جاتے ہیں. تو تیسری چیز میں نے عرض کی کہ خلوص للہیت, ہر داعی کے لیے خلوص نیت ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت میں مخلص ہو, دعوت سے اللہ کی رضا ہی چاہتا ہو. ورنہ یہ علم, چاہے دعوت کا علم ہو, کسی بھی چیز کا علم ہو, یہ علم, یہ معرفت اگر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کی گئی, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنہ, کہ جو شخص وہ علوم حاصل کرے, وہ معرفتیں حاصل کرے جو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کی جاتی ہیں, وہ کام کرے جو خدا کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے, لیکن اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ تھوڑی سی دنیا کما لے, تھوڑی سی دنیا اسے مل جائے, تو پیارے آقا نے فرمایا لم یجد عرف الجنہ, کہ وہ جنت تو کیا جنت کی بو بھی نہیں پائے گا, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو اپنے نیت میں ہم مخلص ہوں, نیت میں خلوص ہو, تو ایک جملہ دعوت کا ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے, جہنم کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بن جائے. تو چوتھی چیز خلوص نیت ہے, نیت کا خالص ہونا ہے. اور پانچویں بات جو ہر داعی کو خیال رکھنا چاہیے کہ دعوت ہم کر رہے ہیں لیکن ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہدایت دینے والے ہم ہی ہیں, مرشد ہم ہی ہیں, ہم ہی راہ دکھائیں گے مکمل طور سے, اس کو اللہ کے قریب پہنچا دیں گے. نہیں, انک لا تہدی من احببت وانک لتہدی, راستہ آپ ہی دکھائیں گے لیکن اللہ تک اللہ اپنے قریب جسے چاہے گا اسی کو کرے گا. راستہ ہم دکھائیں گے لیکن اللہ تک وہ پہنچ جائے یہ تبھی ہوگا جب اللہ رب العزت چاہے گا. تو اگر ہماری دعوت کا اثر نہ ہو تو ہم کبھی بھی غمزدہ نہ ہوں, بلکہ یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے ہماری کوئی کمی ہو, ہماری کوئی کوتاہی ہو جو ہماری دعوت کے اثر میں رکاوٹ بن رہی ہو, اور اپنے دل سے کہیں کہ بتانا تمہارا کام ہے, وما علینا الا البلاغ, ہمارے اوپر تو صرف پہنچانا ہے, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اور ہماری بتانے سے اگر کوئی نمازی ہو جائے, کوئی متقی ہو جائے, کوئی پرہیزگار ہو جائے تو اپنی تسبیح نہ کرنے لگے, کتنے لوگوں کو ہم راہ راست پہ لگا دیا, اتنے لوگوں کو ہم نے نمازی بنا دیا, اتنے لوگوں کو متقی بنا دیا, بلکہ اب اللہ کی کبریائی بیان کرے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھ جیسے خطا کار, مجھ جیسے گنہگار کو اس کی ہدایت کا سبب بنا لیا. ہم تو اس لائق نہ تھے مولا, ہم تو اس قابل نہ تھے, لیکن تو نے منتخب فرما کر کے ہمیں ذریعہ بنا دیا, تیرا احسان ہے. کوئی ہدایت تک پہنچ جائے تو خدا کا شکر ادا کرے, احسان مانے, اور نہ پہنچ پائے تو اپنی کوتاہی پہ نظر ڈالیں اور خدا سے مغفرت کی درخواست کریں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, سب سے اچھی بات اس کی بات ہے جو اپنی بات کے ذریعے اللہ کی طرف دعوت دے, وعمل صالحا, اور اچھے اعمال کرے. محدثی مفسرین اعظام نے فرمایا ہے داعی کے صادق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کا عمل اس کے قول کے مطابق ہو جائے گا. دعوت دینے والے کے سچا داعی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کا عمل اس کے قول کے موافق ہو جائے, اور اس کے کاذب ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کا عمل اس کے قول کی مخالفت کر جائے. تو وہ عمل صالحا, اچھے اعمال کرے. وقال اننی من المسلمین, اور یہ کہیں کہ بے شک میں مسلم ہوں.
مسلمان ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ جس طرح میں خدا کی طرف مائل ہوں ویسے ہی بندگان خدا کو بھی خدا کی طرف مائل کروں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات کہنے سننے سے کہیں زیادہ اپنے محبوبوں کے صدقے میں اچھی باتیں جو ہوئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے شیخ کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں، مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔